السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو کے اندر جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ایک بہت ہی حساس موضوع ہے، اور جس میں بہت سے لوگ مسلمان بھی اس چیز کے اندر ملوث ہے۔ معاشرہ کے 50% لوگ بھی اس چیز کے اندر ملوث ہے، تو اس چیز سے رکا جائے وہ موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سود کا کھانا، سود کا لین دین۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، کہ جو لوگ ربا یعنی سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر اس شخص کی طرح کل قیامت کے دن یتخبطہ الشیطان، جسے شیطان نے خبطی بنا دیا ہو، یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ جس کو شیطان نے چھو لیا ہو اور وہ دیوانہ پاگل بن گیا ہو شیطان کے چھونے کی وجہ سے۔ اور یہ ایسی حالت کیوں ہوگی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ لوگ ایک تو سود کھاتے تھے، حرام کام کرتے تھے، اس کے بعد دلیل یہ دیتے تھے کہ یہ اسی طریقے سے جائز ہے، سود جو ہے جس طریقے سے بیع کے اندر نفع ہوتا ہے، تجارت کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، سود کے اندر بھی ہم کو نفع ہو رہا ہے، تو دونوں تو برابر ہے، اس لیے ہم جو ہے اس کو بھی حلال مانتے ہیں، حرام چیز کو۔ فرمایا کہ انما البیع مثل الربا، یہ دلیل دیتے تھے کہ یہ جو سود ہے یہ تو بیع کی طرح ہے، تجارت کی طرح ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ یہ قیامت کے دن ایسی حالت میں کھڑے ہوں گے کہ شیطان نے اس کو گویا چھو کر کے پاگل بنا دیا ہو، خبطی بنا دیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، لہٰذا جب یہ آیت نازل ہو گئی اور جن کے پاس یہ حکم آ گیا کہ آپ جو ہے اللہ کے آیات کو مانیں، اور جب آپ کے رب کی طرف سے یہ واضح و نصیحت آئی ہے، فانتہا فلہ ما سلف، تو جو لوگ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سود کھایا کرتے تھے، جب یہ آیت کے اندر سود کو حرام قرار دے دیا گیا، فانتہا، تو اگر وہ رک گئے، فلہ ما سلف، تو اس نے جو پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے وہ کام کو معاف فرما دیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا تمام لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن آیات نازل ہونے کے بعد بھی ہم سود کے اندر ملوث رہے، فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو جو آیات کے حکم ملنے کے بعد، قرآن کریم میں اس کو حرام قرار دینے کے بعد سود کا لین دین، سود کھاتے رہے، سود دیتے رہے، فرمایا کہ اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ جائز پیسہ ہے یا ناجائز پیسہ ہے۔ ہم اپنی اولاد کی پرورش بھی اس طریقے سے کریں کہ ہم جانیں کیا ہم جائز پیسوں سے اپنے اولاد کی پرورش کر رہے ہیں یا ناجائز پیسوں سے۔ مال کو پاک ہونا، مال کا پاک ہونا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ایک روپیہ کا حساب کل قیامت کے دن ہم سے لیا جائے گا، اور اگر ہم وہ حساب نہ دے سکیں گے تو بہت ہی اتنے بڑے مجمع میں رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرما دیا گیا ہے کہ سود کھانے والا، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا سب حرام ہے، اور سب پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، سب پر۔
یہاں تک کہ جو لوگ سود کی کاروبار کو لکھتے ہیں، کاپی کے اندر لکھ کر کے ڈالتے ہیں ڈائری کے اندر، اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سودی کاروبار کو اور سود جیسی چیز کو ہم اپنے معاشرے سے دور اکھاڑ پھینکیں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، اس لیے کہ کل قیامت میں ہمارا بھی حساب ہونا ہے، اور ہم اگر حساب میں کچے نکلے تو پھر ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک پر اور اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے ویڈیو لائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔